کانوں کا کچا انسان صرف خود برباد نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ افنان رمشا کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب علیزہ کو پتہ چل جاتا ہے وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے پاس نہ ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ایک طرف بیٹھ کے روں گی، میں تمہاری زندگی بھی برباد کر کے رہوں گی۔ میں رمشا کو اور تمہیں ختم کر دوں گی، تم دونوں کو جان سے مار دوں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اور اس کے بعد افنان کو خیال آتا ہے کہ رمشا نے کہا تھا میں بھی وہی حقوق چاہتی ہوں۔ افنان کو خیال آتا ہے کہ علیزہ نے ایک بار کہا تھا رمشا کو چھوٹی موٹی چوری نہیں کرے گی بلکہ وہ ایک ہی بار لمبا ہاتھ مارے گی۔ چھوٹی موٹی چوری کیوں کرے گی؟ تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو۔ تبھی اس کو پھر خیال آتا ہے کہ رمشا ہی تو ملی تھی اپنے فرینڈ سے اس دن ہوٹل میں، تو اسے لگتا ہے یہ سارا کچھ رمشا نے کیا۔ ادھر علیزہ بہت زیادہ روتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے افنان پہ بہت زیادہ یقین تھا کہ وہ اس طرح کا کچھ نہیں کرے گا، اور اس نے شادی والے دن ہی پہلے اس سے کنفرم کیا تھا کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، تم نے کبھی کسی اور سے پیار کیا ہے؟ تو اس نے بولا تھا نہیں، ایسی بات ہے کہ وہ کر رہی ہوں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی لڑکی نہیں ہے۔ اور علیزہ کے دوست نے اسے دکھ ہے کہ افنان نے اس کا بھروسہ توڑ دیا، رمشا پر اس نے بولا تھا مجھے سب سے زیادہ بھروسہ افنان پہ ہے۔ اور جو کزن تھی اس نے بھی تو اسے بتایا تھا کہ رمشا افنان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور کس طرح وہ بہت اداس رہتی تھی اس کے بغیر۔ اور جب علیزہ نے افنان سے پوچھا تھا اس نے بولا تھا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور کوئی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ علیزہ اسی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ تو دوسری طرف افنان رہتا ہے رمشا کے پاس، وہ کہتا ہے یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ میں سب کو بتا دوں گا۔ وہ اسے پہ بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے۔ رمشا کہتی ہے ہوا کیا ہے بتائے تو صحیح۔ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کیا، اتنی معصوم مت بنا، تمہیں سارا کچھ پتا ہے، تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ تم مجھے ذلیل کر سکو۔ پھر وہ اس کو ویڈیو دکھاتا ہے، تو جب آپ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کا انتخاب کیا اپنے لیے۔ رمشا کہتی ہے یہ کیا ہو گیا، آپ کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دیں، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ افنان کہتا ہے تم مجھے دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور مجھے کوئی کال میسج کچھ بھی نہ کرنا۔ تو رمشا کہتی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ کہتا ہے مرنا ہے تو مر جاؤ، یہاں پہ باڑ میں جاؤ، تم جیسے لڑکیوں کا مرنا ہی بہتر ہے۔ اور پہلے بھی دھکے والا مسئلہ ہوا تھا تو اس نے یہی کیا تھا کہ اس اپنے ابو کے ذمہ دار رمشا کو بولا تھا۔ جب اس کے سامنے سچائی آ گئی تو اس نے علیزہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ رمشا کو بھی پھر خیال آتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے وہی مقام پر آ گئی ہے جہاں پہ افنان نے پہلے اس کو ایک بار دھتکارا تھا، اور پھر بعد میں اتنی زیادہ منت سماجت کے بعد اس نے دوسری طرف افشین بیگم افنان سے کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ افنان کہتا ہے مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں ڈیڈ کے جانے کے بعد۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تنہائی بھی تم نے خود چنی ہے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ رمشا کے ساتھ شادی کرو، وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ جو ایسے ہی امیرزادوں کو پھانستی ہے، اور تم خاندانی